شروع کرتے ہیں، آج ختم کرتے ہیں، کل ختم کرتے ہیں، پرسوں ختم کرتے ہیں۔ اچھا، ایک دن میں نے عرض کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، اس کے اندر، اس کتاب کے اندر جو المواعظ العددیہ ہے، جو حروف تہجی کے حساب سے 1 2 3 3 مناسبت سے روایات کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے کوئی حوالہ نہیں دیا ہے، لیکن جب اس کے الفاظ کو میں ڈال کے سرچ کرتا ہوں تو تقریباً جو بھی یہاں انہوں نے روایت دی ہے وہ کوئی بہار میں، کوئی اصول کافی میں، کوئی وسائل میں، کوئی وہ روایات جو ہے نا وہ موجود ہیں۔ عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا نے فرمایا، لما اسری بی الی السماء، مجھے ترجمہ یوں کرنا چاہیے جیسے کہ 15 سپارے میں ہے، جب مجھے آسمان کی سیر کرائی گئی، یعنی جب میں معراج کے سفر پہ گیا، اچھا جی، امرا بعرض الجنت والنار علیہ، جنت اور جہنم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو میرے سامنے پیش کریں۔ اچھا، اب یہ خود اس کی گہرائی تک ہم نہیں پہنچ سکتے کہ جنت نے کس طرح اپنے آپ کو پیش کیا، جہنم نے اپنے آپ کو کس طرح وہ پیش کیا، لیکن یہ کہ یہ ہے روایات میں جنت میں گئے ہیں اور جہنم کو دیکھا ہے، اور اس میں مختلف گناہگاروں کو سزا بھگتتے ہوئے بھی دیکھا ہے، رشوت خور کو، چغل خور کو، بے حجاب کو، سود خور کو، یعنی 16 گناہگاروں کو مختلف گناہوں کی سزا بھگتتے ہوئے دکھایا گیا ان حضرت کو۔ جنت میں خود گئے ہیں اور جہنم میں عذاب میں مبتلا لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے۔ فلما رجعت قال لجبرائیل، اچھا جی، ہاں، قال رسول اللہ فلان فلان فلان، وَرَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَأَلْوَانَهَا وَنِعِيمَهَا، میں نے اپنے اس سفر میں جنت، اس کے جو ہے نا وہ رنگ برنگ کے نعمتوں کو میں نے دیکھا، وَرَأَيْتُ النَّارَ وَأَلْوَانَ عَذَابِهَا، جہنم اور جہنم کے اندر جو رنگ برنگ کے قسم قسم کے جو سزائیں مل رہی تھی گناہگاروں کو، ان کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، مشاہدہ کیا۔ فلما رجعت، بہار میں اس طرح کی تعبیر نہیں ہے، لیکن وہ جو آگے 8 اور 7 چیزیں ہیں وہ ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں۔ میں جب واپس آیا ہوں، قال علی جبرائیل، جبرائیل نے مجھ سے پوچھا، قرأت یا رسول اللہ ما کان مکتوبا علی ابواب الجنت وما کان مکتوبا علی ابواب النار، یہ جنت کے دروازے پر اور جہنم کے دروازے پر جو کچھ لکھا ہوا تھا، جو تحریریں تھیں، آپ نے ان کا مطالعہ کیا، ان کو پڑھ کے آ رہے ہیں؟ دیا فقلت لا یا جبرائیل، یہ بات بہار میں نہیں، بہار کی 8ویں جلد میں ہے، لا یا جبرائیل۔ اچھا، جنت کو دیکھا، جنت میں گئے بھی، جہنم کو دیکھا بھی، دروازے پر لکھا ہوا تھا، اس کو نہیں پڑھا، اس کو رسول خدا نے نہیں پڑھا، اس کے مطابق لا یا جبرائیل، نہیں، میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ فقال ان للجنت 8 ابواب، آپ کو پتہ ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، علی کل باب منها 4 کلمات، ہر دروازے پر، جنت کے 8 دروازوں میں سے ہر دروازے پر 4 کلمات۔ عربی میں کلمہ ایک لفظ کو بھی بولتے ہیں، اللہ، محمد، علی، فاطمہ، یہ ایک کلمہ کہلاتا ہے، اور پورا جملہ اور فقرہ، لا الہ الا اللہ، یہ بھی ایک کلمہ ہے، محمد رسول اللہ، یہ بھی ایک کلمہ ہے نا، علی ولی اللہ، یہ بھی ایک کلمہ ہے۔ کلمات سے مراد جملے، مکمل فقرے، اردو میں استعمال ہوتا ہے نا یہ لفظ، جملہ استعمال ہوتا ہے، فقرہ استعمال ہوتا ہے، پورا جملہ، پورا جملہ۔ اچھا جی، اچھا، کل کلمۃ منہا خیر من الدنیا وما فیہا لمن تعلمہا وعرفہا، اور یہ جو 4 جملے ہیں، ان میں سے ہر جملہ اس آدمی کے لیے دنیا و ما فیہا سے افضل تھے جو ان کو سمجھے اور سمجھ کر ان پر عمل کرے۔ ایک جملہ اتنا قیمتی تھا۔ فقلت یا جبرائیل ارجع معی اقرأها،
ہاں یہ ساری باتیں بہار میں نہیں ہیں. رسول خدا نے فرمایا جبرائیل پھر واپس چلتے ہیں, پڑھ کے آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اول سے آخر سارے پڑھتے ہیں. فرجع معی جبرائیل, میرے ساتھ جبرائیل واپس آئے. فبدأ بابواب الجنہ, ہم نے جنت کے دروازوں سے جو ہے نا, ظاہر ہے جنت سے پہلے جو ہے جہنم کے دروازوں کو تو نہیں دیکھ سکتے تھے, ہم نے پہلے جنت کے دروازوں کو دیکھنا شروع کیا. فَإِذَا عَلَى الْبَابِ الْأَوَّلِ مَكْتُوبٌ, پہلے دروازے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. پہلا جملہ 8 کے 8 دروازوں پر پہلا جملہ یہ تھا, پہلا جملہ یہ تھا, ٹھیک ہے نہیں, جو آپ کا کلمہ ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کا کلمہ مسلمان بننے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی ہے, ٹھیک ہے جی, اور نجات کے لیے, اعمال کی قبولیت کے لیے علی ولی اللہ کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے. یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ علی ولی اللہ جو نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہے, لیکن وہ اعمال جب تک امیر المومنین اور آپ کے اولاد طاہرین کی ولایت کے اقرار نہیں کرے گا اس وقت اس کے اعمال قبول نہیں ہے. اور یہ ہمارے ہاں 2 × 2 = 4 کی طرح ہے کہ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. کلمہ اسلام لا الہ الا محمد رسول اللہ ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن ادھر اچھا اہل سنت کے کتابوں میں لا الہ محمد رسول اللہ, اچھا علیون لکھا ہوا ہے کہ علیون ایتک بعلی, لا الہ محمد رسول اللہ بعد لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ سے کہا کہ میں نے آپ کی تائید و نصرت کی ہے علی کے ذریعے. یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ نصرت کا آغاز شروع ہوا ہے وہ دعوت ذی العشیرہ سے, اور اسلام کی آخری جنگ تک سوائے تبوک کے ہر جنگ میں امیر المومنین رسول خدا کے دست و بازو رہے. یہ تو حق تو بنتا تھا نا علی کا کہ وہاں لکھتا ایتک بعلی, میں نے خدا آن حضرت سے فرما رہا ہے کہ میں نے علی کے ذریعے آپ کی تائید کی. اچھا جی, یا مدد کی. اچھا اللہ ڈائریکٹ آ کے جو ہے نا وہ اگر آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ سے آپ کے دشمن کو تماچے نہیں مارتا, کسی کے ذریعے جو ہے نا وہ آپ کی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کی مدد فرمائی ہے حضرت علی کے ذریعے. جی ہر جگہ فرماتے تھے انا یا رسول اللہ, انا یا رسول اللہ, کہتے تھے آپ بیٹھ جاؤ بھائی, انا یا رسول اللہ. اچھا جی, محمد رسول اللہ, یہ پہلا جملہ. لکل شیء حلیۃ وحلیۃ الطیب العرش فی الدنیا 4 خصال. اچھا ادھر بہار الانوار میں حیلۃ لکھا ہوا ہے, ادھر حلیۃ لکھا ہوا ہے. ہیلا کا مطلب ذریعہ, ہیلا چارہ, کوئی چارہ نہیں ہے, کوئی ہیلا نہیں ہے. حلیہ زینت کے معنی میں آتا ہے. اب ان دونوں میں سے جو آپ کو اچھا لگتا ہے لے لے. ادھر بہار کی جلد نمبر 8 میں ہیلا ہے. ہر شے ہر مقصد تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, ہیلا ہوتا ہے, چارہ ہوتا ہے. اور یہ آگے ادھر لکھا ہوا ہے حلیہ, حلیۃ المتقین ہے نا مرحوم مجلسی کی, جس کا ترجمہ ہے تہذیب اسلام. حلیۃ المتقین یعنی متقین کا حلیہ, ان کی شکل و صورت یا ان کے جو ہے نا وہ فلاں فلاں. اچھا جی, ہر چیز کا کوئی ہیلا ہوتا ہے, چارہ ہوتا ہے یا زینت ہے. وحیلۃ الطیب العیش فی الدنیا 4 خصال, دنیا میں ایک آسودہ بابرکت اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے 4 کام کرنے پڑتے ہیں. نمبر 1 القناعہ, فضول خرچی کے مقابلے میں لفظ قناعت ہے. یہ قابل ذکر بات ہے. یہ 2 سال پہلے میرے خیال میں مولانا وہ اخلاق شیرازی صاحب یہاں مجلس پڑھ رہے تھے, انہوں نے آقائے محسن قراتی کی ایک بات نقل کی. محسن قراتی بڑا مستند آدمی ہے. امام خمینی نے پورے ایران میں تعلیم بالغان کا جو سسٹم ہے اس کا انچارج بنایا ہوا تھا. ابھی تک جو ہے نا وہ الحمدللہ زندہ ہیں, کافی وہ بزرگ ہو گئے ہیں. تو ان کی بات نقل کی کہ آغا محسن قراتی نے کہا کہ جو پیش نماز, جو عالم دین پیش نماز پڑھاتا ہے, وہ اگر وضو کرتے وقت سب سے پہلے ہاتھ دھونا مستحب ہے نا, یعنی ہاتھ دھونے سے لے کر بائیں پاؤں کے مسح کرنے تک, یعنی پورے وضو کے دوران نلکے کو فل کھولتا ہے, وہ عادل نہیں ہے اور اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی.
فضول خرچی گناہ ہے یا نہیں ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ کوئی چھوٹے موٹے گناہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ شیطان کا بھائی نہیں کہتا. فضول خرچ کرنے والا شیطان کی برادری سے اس کا تعلق رکھتا ہے. گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا اس کو. یعنی جو پیش نماز پورے وضو کے دوران نلکے کو کھلا رکھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ عادل نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ابھی ایسے مجھے خیال آ رہا تھا، ابھی یہ حج کے دوران، وہی حج کے دوران واش روم میں مجھے خیال آیا تھا، یہ جو ایک آٹومیٹک سسٹم ہے، آپ ہاتھ آگے کرتے ہیں تو پانی آتا ہے، ہاتھ پیچھے کرتے تو نہیں آتا. یہ اگر ادھر ہم لگا دیں تو فضول خرچی سے، ورنہ بہت مشکل ہے، خرچے زیادہ آتا ہے اس کا. خیر یہ بیرکٹ میں ہاں بہت بچت ہوگی. کھلا ہوتا ہے، فل کھلا ہوتا ہے، مول صاحبان بھی کھلا رکھتے ہیں. ہمارے لیے اپنے گھر میں اس کام کے حرام ہونے کی طرف متوجہ ہونے کے باوجود بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ادھر آپ کی مجبوری ہوگی، آپ کی مجبوری ہوگی. اچھا جی، القناعہ فضول خرچی کے مقابلے میں قناعت ہے. اور اسی طرح نبذ الحقد، دل سے حقد اور کینہ، دل سے میں جب تک کسی کا کینہ رہے گا نا آپ کو سکون نہیں ملے گا. ہر وقت کڑتے رہیں گے، ہر وقت کڑتے رہیں گے جب تک دل سے وہ کینہ جو ہے نا آپ نہیں نکالیں گے. ترک الحسد اور مجالسۃ اہل الخیر، الحمدللہ اب سب اہل خیر ہیں. اہل خیر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہم نشینی، ہاں یہ. وعلی الباب الثانی مکتوبون، اور دوسرے دروازے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا محمد رسول اللہ ولی اللہ کے بعد لکل شیء حلیۃ. یہ عجیب حلیۃ ہے، ہلا کا معنی چارہ یا ذریعہ، اور حلیہ زینت نا، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے. اچھا جی، میرا خیال میں نا وہ ہلا والا جو ہے نا وہ زیادہ ذرا وہ ہوتا ہے. اچھا جی، روز آخرت خوشحال ہونے کے لیے 4 کام کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں روز آخرت خوشحال رہوں، یہ 4 کام کریں. مسح راس الیتیم، یتیم کے سر پر دستیں شفقت رکھنا، نمبر 1. والتعطف علی الارامل، ارامل یعنی بیوہ جن کے شوہر مر جاتے ہیں، بے سرپرست ہو جاتی ہیں، ان کے ساتھ مہربانی. والسعی فی قضاء حوائج المسلمین، مسلمانوں کی حاجت روائی کی کوشش کرنا. سعی 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے، کوشش کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور چلنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ صفا و مروہ کے درمیان سعی ہے، ظاہر ہے ادھر کوشش کے معنی میں تو نہیں ہے نا، سعی کے معنی میں ہے. سورہ یاسین میں کہا رجل یسعی من اقصی المدینہ یسعی ہے نا، وہ مدینہ کے آخری کونے سے ایک بندہ جو ہے وہ دوڑتا ہوا آیا. تو سعی کا مطلب دوڑنا بھی ہے اور سعی کے معنی ایک کوشش بھی ہے. یہاں دونوں جو ہے نا وہ سازگار ہیں. مومن کی حاجت روائی کی کوشش کرنا یا اٹھ کے جلدی جو ہے نا وہ مومن کے ساتھ اس کے کام کرنے کے لیے جو ہے نا وہ تھانے میں کام ہے، ہسپتال میں کام ہے، عدالت میں کام ہے، ساتھ جو ہے نا وہ چل پڑیں. یہ اور وتفقد الفقراء والمساکین، تفقد کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا. فقراء اور مساکین وہ آپ کے گھر آ کے دروازہ کھٹکھٹائیں اور ادھر یا رومال بچھا کے بیٹھ جائیں اور آپ 5 کا 10 کا 500 کا 1000 کا نوٹ اس کے اوپر رکھ دیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے. وہ دروازے پہ جا کے تلاش کر کے، یہ ہے تاریکی میں امیر المومنین نکلتے تھے. جعفر صادق کے بارے میں ہے، اے بیچارے جن کا گھر بھی نہیں تھا، فٹ پاتھ پر سوتے تھے، ان کے سرانے کے نیچے مطلب کیجئے کھانے پینے کی چیزیں، پیسے چھوڑ کے آتے تھے. ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کون رات کی تاریکی میں ہمارے سرانے کے پیچھے جو ہے وہ ضرورت کی چیزیں یا نوٹ جو ہے نا وہ رکھ کے گئے. تفقد کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، کسی کی فقیروں اور مساکین کی تلاش میں جانا. بس تیسرا دروازہ پڑھتے ہیں اور بس. اور تیسرا دروازے پر لا الہ الا محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کا لکھا ہوا ہے. ہر شے کا کوئی نہ کوئی ہیلا چارہ ہے، اور دنیا میں صحت مند رہنے کے لیے ایک قلت الطعام،
ٹھیک ہے جی، کھانا کم کھائیں، کھانا کم کھائیں، قلت الکلام، سجا دیکھیں نا، سجا، ہاں باتیں بھی کم کریں، کھائیں بھی کم، آگے سوئیں بھی کم، قلت المنام، اچھا جی، وقلت الشہوہ، ہاں یہ خواہشات کو بھی جو ہے نا ان پر بھی جو ہے نا وہ کنٹرول رکھنا ہے۔ چوتھے دروازے پہ کیا لکھا ہوا ہے اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔